اردو کے ساتھ رغبت ہونے کے ناطے ہی مجھے عالمی تحریک اردو میں کام کرنے کا ایک موقع ملا۔ لوگ تو مجھے صدر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن میں خود کو خادم سمجھتا ہوں۔ کوشش کی کیونکہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ سرکاری زبان اردو رہی ہے اور آج بھی ہے۔ بہت ساری پانچ زبانوں میں سے ایک زبان آج بھی اردو ہے۔ اس حیثیت سے ہم نے ایک بنیادی چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ جو 30 کے قریب ایسے ممالک ہیں دنیا کے جن سے ہم جڑ چکے ہیں، جہاں کے ادیبوں سے ہم جڑ چکے ہیں اور آپس میں ہمارا اچھا ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اب عالمی تحریک اردو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک اردو کی ڈائریکٹری بھی تیار کر رہی ہے۔ کوئی بھی دور نہیں ہو رہا ہے، اردو سے لوگ نزدیک آ رہے ہیں۔ میرا خود کا مثال آپ کے سامنے ہے کہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ رہوں، سائنس پڑھی ہوئی ہے، بائیو سائنسز پڑھی ہیں، لیکن میں اردو کے ساتھ جڑا ہوں۔ میں بھی نوجوان نسل سے ہی ہوں۔ اردو کو فروغ بڑے پیمانے پر دیا جا سکتا ہے، اس میں سرکاری رول بھی بنتا ہے۔ جب تک نہ ہم کسی چیز کو، کسی زبان کو امپلائمنٹ سے نہیں جوڑتے ہیں، ملازمت سے نہیں جوڑتے ہیں، تب تک وہ زبان اتنی ترقی نہیں کرتی۔ پہلی برسی ہے، میں انہیں عالمی تحریک اردو کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ دیکھیے، اگر اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو اس میں راجندر سنگھ بیدی پیدا نہیں ہوتے، اس میں کرشن چندر پیدا نہیں ہوتے، اس میں جگن ناتھ آزاد پیدا نہیں ہوتے، تو اس کو میں سرے سے خارج کرتا ہوں۔ جی، میں ڈاکٹر ذاکر ملک بھلیسی ہوں اور میرا تعلق جموں کشمیر کے ایک دور دراز علاقے سے ہے جس کا نام بھلیس ہے۔ یہ ضلع ڈوڈا کا ایک پسماندہ علاقہ ہے جس علاقے سے میرا تعلق ہے۔ بنیادی طور پر میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں اور اردو سے میرا لگاؤ بچپن سے ہی تھا، کیونکہ گھر میں ایسا ماحول تھا جو والد صاحب نے دیا تھا۔ میرے والد صاحب جو ہیں خود ایک شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں۔ درد پیامی نام سے وہ لکھتے ہیں، غلام حسین ملک ان کا نام ہے۔ حالانکہ وہ انگریزی کے لیکچرر ریٹائر ہوئے، لیکن اردو کے ساتھ ان کا بھی ایک لگاؤ تھا۔ ان کی اردو کی کتاب یاد ماضی کے نام سے چھپی بھی ہے اور اسی لحاظ سے ہمیں بھی ایک اردو کا شوق پڑا ہے۔ ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ اردو کے ساتھ رغبت ہونے کے ناطے ہی مجھے عالمی تحریک اردو میں کام کرنے کا ایک موقع ملا۔ لوگ تو مجھے صدر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن میں خود کو خادم سمجھتا ہوں اور اسی حیثیت سے میں کام کرتا ہوں عالمی تحریک اردو میں۔ ایک خادم کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں خدمت میں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ ابھی جو عالمی تحریک اردو ہم نے شروع کی ہے، یہ کووڈ کے زمانے میں شروع کی ہے، اور اس سے پہلے ہماری تحریک بقائے اردو نام سے ایک انجمن جو ہے وہ کام کرتی تھی جموں کشمیر کے اندر، جس میں ہم بنیادی بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، جیسے آئیڈینٹی کارڈ طریقے کا کام ہے وہ ہم اردو میں ہم نے جاری کروائے لوگوں کو۔ شادی کے کارڈ ہم نے اردو میں، اس طریقے کے مطلب چھوٹے چھوٹے۔ اچھا، وہاں کے جو بورڈ ہوتے تھے، سائن بورڈز جو سرکاری دفتروں کے اندر ہوتے تھے، وہ بھی ہم نے اردو میں خود ہی ان کو کر کے دیے، خود ڈیزائن کر کے دیے۔ اور اس طریقے سے جو سرکاری طور پر نوٹس نکلتی تھی، نوٹیفیکیشن نکلتی تھی، اس کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے اردو میں کرانے کی کوشش کی، کیونکہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ سرکاری زبان اردو رہی ہے اور آج بھی ہے۔ بہت ساری پانچ زبانوں میں سے ایک زبان آج بھی اردو ہے۔ اس حیثیت سے ہم نے ایک بنیادی چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ تو موجودہ دور میں ہم نے عالمی تحریک اردو شروع کی ہے اور اس کا بھی بنیادی مقصد جو ہے وہ اردو کی ترقی اور ترویج ہی ہے۔ لیکن ہمارا ایک مشن اور بھی ہے کہ جو اردو کے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، اور عالمی تحریک اردو کا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ مشن ہے کہ اردو کے ان لوگوں کو آپس میں ہم جوڑیں۔ اور ہم نے اردو کے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، آن لائن طریقے سے ہی جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اردو کی نئی بستیوں کو بھی ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں اس میں بہت اچھی کامیابی بھی ابھی تک ملی ہے۔ کل ملا کے ابھی تک اگر میں بات کروں تو جو 30 کے قریب ایسے ممالک ہیں دنیا کے جن سے ہم جڑ چکے ہیں، جہاں کے ادیبوں سے ہم جڑ چکے ہیں اور آپس میں ہمارا اچھا ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ اب عالمی تحریک اردو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک اردو کی ڈائریکٹری بھی تیار کر رہی ہے آنے والے وقت میں، اور اردو کے جتنے لوگ ہیں ان کا چھوٹے چھوٹے پروفائل جو ہے اس میں آئے گا، تاکہ اردو کے لوگ آپس میں جڑے رہیں اور اردو کے اس کاز کو آگے بڑھانے کا کام کریں۔ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ اردو سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اردو سے کوئی بھی دور نہیں ہو رہا ہے، اردو سے لوگ نزدیک آ رہے ہیں۔
मेरा खुद का मिसाल आपके सामने है कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, साइंस पढ़ी हुई है, बायो साइंसेस पढ़ी हैं, लेकिन मैं उर्दू के साथ जुड़ा हूँ। मैं भी नौजवान नस्ल से ही हूँ और उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है, ना ही इसमें कोई कमी आएगी। आप देख रहे होंगे कि कोविड के ज़माने में ही उर्दू की नई नई बस्तियाँ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कायम हुई हैं और आप कह सकते हैं कि उर्दू तो फल फूल रही है, बढ़ रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं आप, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ तो उर्दू ही ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बोलने में, लेकिन और जो दूसरी रियासतें हैं और जो दूसरी जगहें हैं उनमें किस तरह जो है फ़रोग़ दिलाया जाए, उर्दू को कैसे जोड़ा जाए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उर्दू को फ़रोग़ बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है, उसमें सरकारी रोल भी बनता है। जब तक ना हम किसी चीज़ को, किसी ज़बान को एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ते हैं, मुलाज़मत से नहीं जोड़ते हैं, तब तक वो ज़बान उतनी तरक्की नहीं करती है। तो कहीं न कहीं ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू को हमें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना पड़ेगा। यानी मैं अगर एक सजेशन दे दूँ, एक तजवीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ़िसर्स की ज़रूरत है, उर्दू ट्रांसलेशन असिस्टेंट्स की ज़रूरत है। हर डिपार्टमेंट के अंदर उर्दू का ऑफ़िसर होना चाहिए और उर्दू के असिस्टेंट्स होने चाहिए। जो ही आप इसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ेंगे, रोज़गार से जोड़ेंगे, उर्दू का फ़रोग़ खुद ब खुद हो जाएगा। और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के घर पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या मकसद, क्या पैगाम, क्या सीखा आपने उनकी ज़िंदगी पर, क्या प्रोग्राम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी की बरसी है और पहली बरसी है, मैं उन्हें आलमी तहरीक उर्दू की तरफ से ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और उन्हीं की बरसी के मौके पर हमने ऑल इंडिया कमेटी जो आलमी तहरीक उर्दू की है उसका भी ऐलान करना है और उसमें जो उन्हीं के बेटे फ़िरोज़ मुज़फ़्फ़र साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनको सदर के तौर पर जो है, ऑल इंडिया सदर के तौर पर जो है वो हम चुन रहे हैं। इंशाअल्लाह उसका ऐलान जो है बहुत जल्द किया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो इसी तरीके से आलमी तहरीक उर्दू के साथ जुड़े रहें ताकि उर्दू का ये कारवां जो है हम आगे बढ़ा पाएँ। मैं, आपने कहा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैं एक मैसेज जो है आपके इस चैनल के ज़रिए ज़रूर देना चाहूँगा कि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान कहा जाता है अक्सर, इसको पाकिस्तान की ज़बान अक्सर कहा जाता है। उन लोगों के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि देखिए, अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो इसमें राजेंद्र सिंह बैदी पैदा नहीं होते, इसमें कृष्ण चंद्र पैदा नहीं होते, इसमें जगन्नाथ आज़ाद पैदा नहीं होते। तो इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि ये मुसलमानों की ज़बान है। हम मुसलमानों से ज़रूर इसको फ़रोग़ दिया होगा, लेकिन इसको सारे लोगों ने जो है वो इसको प्यार दिया है और इसको फ़रोग़ देने का काम किया है। दूसरे जो ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान की ज़बान है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आज कि पाकिस्तान तो 72 साल पहले बना है भाई। उर्दू उससे 1000 साल पहले जो है दिल्ली के आसपास के इलाके में पैदा हो चुकी थी। दिल्ली के लोगों ने इसको प्यार दिया था। हिंदुस्तान की संस्कृत जो ज़बान है, उसी ज़बान से निकल के कई ज़बानें आई, ब्रिज भाषा आई, खड़ी बोली आई और उन्हीं ज़बानों से निकल के उर्दू भी एक सामने आई। हम इसको हिंदी की सगी बहन कहते हैं, संस्कृत की बेटी कहते हैं। हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है, ये हमको फ़ख्र हासिल होना चाहिए कि हिंदुस्तान की अपनी ज़बान पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। तो ये हमें फ़ख्र हासिल है कि दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो उर्दू को ऑफ़िशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, ऑफ़िशियल ज़बान बना रहे हैं और ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारी ज़बान को हर मुल्क में फ़रोग़ दिया जा रहा है।